اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دو لفظوں میں ساری بات ختم کر دوں کہ انہی سے زندگی شروع ہوتی ہے اور انہی پہ آ کے ختم ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا نسب بڑا ہوتا ہے، نسب بڑا ہوتا ہے، خود بڑے نہیں ہوتے، باپ بڑا ہے خود بڑے چھوٹے۔ میں نے بہت بڑے باپ کے بہت چھوٹے بیٹے اپنی زندگی میں دیکھے، بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے پر بہت چھوٹا، لیکن میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کا چھوٹا بیٹا دیکھا ہے، چھوٹا، بہت بڑے باپ کا بیٹا تھا، یزید پر بہت چھوٹا تھا، بڑا لعنتی تھا، لیکن میں نے شیر خدا کا شیر بیٹا حسین ابن علی بھی دیکھا ہے۔ یہ انفرادیت اللہ دیتا ہے، یہ تھوڑا ہے کہ ہر جگہ ایسے ہوتا ہے۔ بہت بڑے باپ کا بہت چھوٹا بیٹا بھی ہوتا ہے، پر بہت بڑے باپ کا بہت بڑا بیٹا بھی ہوتا ہے، بہت بڑا بیٹا بھی ہوتا ہے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ ان کا صرف یہ تعارف نہیں کہ وہ شیر خدا کے بیٹے ہیں، ان کا تعارف یہ ہے کہ وہ وقت کے فرعون کو لتاڑنے والے، ان کا یہ تعارف بھی ہے کہ وہ کربلا کو سارا رنگ دینے والے ہیں، ان کا یہ تعارف بھی ہے کہ امت کی گرتی ہوئی کشتی کو اپنے لہو کے ساتھ پار کنارے لگانے والے بھی ہیں۔ تو حضرت حضور مفتی محمد اختر رضا خان قبلہ دامت برکاتہم العالیہ صرف یہ نہیں کہ وہ میرے پیر ہیں، میرے مرشد ہیں، ہمارے شیخ ہیں، صرف اتنی بات نہیں، انہوں نے تو کبھی لکھایا ہی نہیں کہ میں بریلی شریف کا سجادہ نشین ہوں، یہ تو کبھی لکھوایا ہی نہیں ہوئی، نہ اپنے قلم سے لکھا کہ میں سجادہ نشین ہوں۔ وہ ایک بات کسی دانشور نے کہی تھی، غالباً باب اشفاق کی بات ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کھڑا تھا باہر تو ایک غبارے بیچنے والا گلی میں آ گیا، وہ غبارے گیس بھری ہوتی ہے غبارے کے اندر، تو کہتے ہیں سائیکل کے ساتھ اس نے چھوٹے چھوٹے دھاگے باندھے ہوئے تھے، غبارے رکھے ہوئے تھے، تو ایک بچہ گلی میں نکلا تو وہ کہنے لگا غبارے بیچنے والے سے کہ ایک غبارہ دو، اس نے غبارہ دیا 1 روپے کا، کالے رنگ کا غبارہ، اس نے چھوڑا تو غبارہ اڑ گیا، تو وہ سائیکل والے سے کہنے لگا کہ چاچا یہ پیلے والا غبارہ بھی اڑتا ہے؟ اس نے کہا لاؤ 1 روپیہ یہ بھی اڑ جائے گا، اس نے اس کا دھاگا توڑا تو وہ بھی اڑنے لگ گیا، اس نے آگے بڑھ کے کہا چاچا نیلا بھی اڑتا ہے؟ کہا لاؤ 1 روپیہ بھی اڑا دیتا ہوں۔ تو بابا کہتا میں پاس کھڑا تھا تو جب وہ کئی روپے دے لیے تو میں قریب گیا تو میں نے کہا بیٹے نیلا پیلا اور کالا ہونے کا مطلب نہیں، جس کے اندر کچھ ہے ہوتی ہے وہ اڑتا ہے، نیلے پیلے کا مقصد نہیں۔ کوئی بندہ کہتا میں فلان جگہ کا خلیفہ مجاد ہوں، اس سے پوچھا جائے گا خلافت کو چھوڑیے نہیں تو بتا اندر بھی کچھ ہے کہ نہیں۔ کوئی کہتا میں فلان جگہ کا سجادہ نشین ہوں تو اس سے کہا جائے گا صاحب بڑے لوگ ہیں جو درگاہوں اور آستانوں کا نام لے کے جیتے ہیں، بتا کوئی اندر بھی شے ہے کہ نہیں۔ اقبال کہنے لگے میرے پاس آ کے کچھ پیر زادے صاحب زادے اپنے ابے دادے کی بات کرنے لگے تو میں نے کہا تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، اپنی بات کر، صاحب ابے کا نام نہ لے، تو بتا تو کیا ہے۔ میرے حضرت صاحب بہت بڑے پردادے کے پڑپوتے، بہت بڑے دادا کے بیٹے، بہت بڑے نانا کے نواسے، بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ ساری چیزیں اتار کے دیکھے تو ان کا اپنا قد بھی آسمان کو چھوتا ہوا نظر آتا ہے، ان کی ذات میں، کردار میں، فکر میں، سوچ میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، علم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کی بلندیاں رکھی ہوئی ہیں۔ لوگ نام لکھوانے سے کیا ہوتا ہے، القاب دینے سے کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا تعارف کرا دوں، آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پڑپوتے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے پوتے کی شادی جب کی تو اپنی پوتی کے ساتھ ہی کر دی، بڑے بیٹے کا بیٹا تھا، چھوٹے بیٹے کی بیٹی تھی تو آپس میں نکاح کر دیا، تو اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام ہوئے، حضرت صاحب کے وہ دادا ہیں، اور مفتی اعظم ہند چھوٹے صاحبزادے ہوئے تو وہ نانا ہیں،
اور جو پوتے تھے اعلیٰ حضرت کے وہ ہندوستان کے سب سے بڑے مفسر تھے. ایسی زبردست قرآن مجید کی تفسیر لکھتے اور بیان کرتے تھے کہ دنیا دنگ رہ جاتی تھی. وہ میرے حضرت صاحب کے والد گرامی ہیں. اور ٹھیک ہے مفتی کا بیٹا مفتی ہوتا ہے, عالم کا بیٹا عالم ہوتا ہے, پیر کا بیٹا پیر ہوتا ہے, ایسے نہیں. حضرت 1943 میں پیدا ہوئے. 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر ہوئی تو ان کے والد نے بسم اللہ شریف پڑھائی. پھر انہیں قرآن مجید پڑھانا شروع کیا. حضرت نے تعلیم حاصل شروع کی, پرائمری میٹرک. پھر بریلی میں ایک اسلامیہ کالج ہے جہاں بہت بڑا عرس ہوتا ہے, وہاں سے انہوں نے کالج کی تعلیم حاصل کی. پھر منظر اسلام جو اعلیٰ حضرت کا مدرسہ ہے جس نے پوری دنیا کو علماء دیے, اس مدرسے میں باقاعدہ درس نظامی پڑھا پورا. 1963 کے اندر آپ کے والد کہنے لگے میرا دل کرتا ہے میرا بیٹا دنیا کی سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی میں جا کے پڑھے. تو آپ کے والد گرامی نے جا کے انہیں ازہر یونیورسٹی مصر میں داخل کرا دیا. 1963 سے لے کر 1966 تک 3 سال انہوں نے تخصص کیا. ایک ہوتا ہے MBBS ڈاکٹر, ایک ہوتا ہے اسپیشلسٹ. انہوں نے اسپیشلائزیشن کیا دین کے اندر. 3 سال اصول دین کے اندر 3 سال وہ پڑھتے رہے. اور جب امتحان ہوا تو وہاں عربی لوگ بھی پڑھتے تھے, عرب کے بڑے لوگ بھی پڑھتے تھے. پہلی پوزیشن آئی تو اللہ نے ہندوستان سے گئے ہوئے فاضل بریلوی کے پڑپوتے کو عطا فرمایا. پہلی پوزیشن حضرت نے لی, پہلی پوزیشن. اور آپ کے والد گرامی بیمار تھے, بوڑھے ہو رہے تھے, تو آپ نے ایک رسالہ نکالا کرتے تھے ہندوستان سے مانامہ اعلیٰ حضرت. اس کے اندر لکھا میں غروب ہو رہا ہوں لیکن میرا اختر رضا طلوع ہو رہا ہے, اور جب وہ طلوع ہوگا تو زمانہ دیکھے گا کہ میرے سورج کی کرنیں کہاں کہاں جاتی ہیں. حضرت 1966 میں پڑھ کے آئے. تو جب آئے تو وہاں سجادگی بھی یہ نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا, حالات یہ تھے کہ پہلے حجت الاسلام بڑے بیٹے سجادے تھے, پھر چھوٹے بیٹے. مفتی اعظم ہند آپ کے نانا جان تھے, ان کا 1.25 کروڑ آدمی مرید تھا. 1.25 کروڑ آدمی بیعت تھا اس زمانے میں, اور بڑے بڑے محدثین مفسرین ان کے سلسلے میں مرید تھے. جب حضرت تشریف لائے تو فرمانے لگے حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے اختر رضا, یہ گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں, امت کو تیری بڑی ضرورت ہے, گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں, میدان میں نکلو. تو حضرت فرماتے میں اس وقت سے نکلا ہوا ہوں, اس وقت سے میدان میں. حضرت صاحب اردو بولتے ہیں تو جیسے لکھنؤ کے بہترین لوگ اردو بولتے ہیں ایسی بولتے ہیں, اور حضرت عربی بولتے ہیں تو عرب لوگ بھی دنگ رہ جاتے ہیں کہ اتنی اعلیٰ عربی بولتا ہے. انگریزی بولتے ہیں تو ان سے اچھی انگریزی کوئی نہیں بولتا. دنیا کی کئی زبانوں میں دسترس حاصل ہے, اور حال یہ ہے کہ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں میرے حضرت نے سفر نہ فرمایا ہو. عالمی انٹرنیشنل شخصیت, انٹرنیشنل, ہر دنیا کے کونے میں آپ گئے اور ہر جگہ جا کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نام بلند فرمایا. اور صرف یہ نہیں کہ بد مذہب سے, بد عقیدہ سے, غیر مسلم سے بھی کہا کہ میں رسول اللہ کا نوکر ہوں, اگر مناظرہ کرنا ہو تو میں حاضر ہوں. ہر سوال کا جواب دینے پوری دنیا کا سفر فرمایا, کتابیں بھی لکھی, تدریس بھی فرمائی. میں 90 کی دہائی سے حضرت کا غلام ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی جگہ مرید, ان کو شرم آتی ہے, جھجک آتی ہے کہتے ہوئے کہ وہ نہیں, ان کے لیے وہ جی میں عقیدت مند ہوں, ارادت مند ہوں, لفظ نہ ڈھونڈ کے استعمال کرتے ہیں, ان کو شرم آتی ہے. کچھ لوگ ایسی جگہ مرید ہوتے ہیں جہاں وہ گردن اٹھا کے کہتے ہیں کہ بھئی میں مرید نہیں, میں تو نوکر ہوں, میں تو غلام ہوں. میرے حضرت کے جتنے مرید ہیں انہوں نے کبھی ایسے کر کے نہیں کہا. وہ جب بات کرتے ہیں تو گردن اٹھا کے کہتے ہیں کسی معمولی کا نوکر تو نہیں, ہم تاج الشریعہ کے مرید ہیں, کوئی معمولی بات تو نہیں. غلامی پہ ناز کر. حضرت نے تقوی, پرہیزگاری, تصویر کو ناجائز کہا تو پھر نہیں بنوائی, ساری زندگی نہیں بنوائی. کا شناختی کارڈ, پاسپورٹ مجبوری ہے, اس کے علاوہ نہیں بنوائی تو نہیں بنوائی. حضرت نے پرہیزگاری اختیار کی, تقوی اختیار کیا تو اس طرح کا ایک ٹانگ بچھا کے دوسری کھڑی کر کے کھانا کھانا سنت ہے. کراچی میں ایک جگہ آپ تشریف فرما تھے, اب ایک پیر بچھا کے کھڑا کر کے تو وہاں میزبان نے قالین ہی نہیں بچھایا, اس نے کرسیاں رکھ دی.
اب ساری دنیا حیران ہو گئی کہ انہوں نے تو کبھی خلاف سنت کوئی کام کیا ہی نہیں، کوئی مجبوری ہو جانا، بیمار ہو جانا، کوئی ایسا معاملہ علیحدہ بات، لیکن خلاف سنت تو کام کیا ہی نہیں، تو یہ تو ساری زندگی ایک پیر بچھا کے کھڑا کر کے روٹی کھاتے رہے، تو کس طرح نظام چلے گا؟ لوگوں کی نظریں جمی ہوئی ہیں، رنگ کس طرح کا نکلتا ہے؟ تو کرسی اور میز لوگوں نے رکھے ہوئے تھے، حضرت تکلیف بھی نہیں دیتے میزبان کو، تکلیف بھی نہیں دیتے، یہ لاؤ وہ لاؤ اس طرح کرو، یہ مزاج نہیں، ان کی طبیعت نہیں ہے۔ میزبان نے کرسی میز رکھ دی، لوگوں نے انوکھا ہی رنگ دیکھا، بوڑھے آدمی تھے، جبہ اٹھایا اور کرسی کے اوپر ہی ایک ٹانگ بچھا لی، دوسری کھڑی کر لی، کرسی کے اوپر ہی۔ اب تھوڑی دشواری ہوئی، کرسی پہ ذرا اس طرح بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، دشواری ہوئی، تو بعد میں وہ میزبان حضرت کی خدمت میں آیا، کہنے لگا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھانے والے تھے، سنت کے پابند تھے، تو مجھے چاہیے تھا میں بناتا تو آپ فرما دیتے۔ تو آپ فرمانے لگے تھوڑی دیر میں نے سوچا کہ تیرا دل رکھنا بھی ضروری ہے، سنت ادا کرنا بھی ضروری ہے، چلو میں تھوڑی دیر مشکل میں آیا ہوں، مہمان کا دل بھی راضی ہو گیا ہے، میرے محمد کی سنت بھی ادا ہو گئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس موقع کے لیے شعر لکھا گیا، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ان لوگوں کے لیے۔ میرے استاد ہیں حضرت شیخ الحدیث مفتی محمد نعیم اختر صاحب قبلہ، آپ ان میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے شیخ ایک دفعہ لاہور تشریف لائے، تو کہتے ہیں میں نے جو چیزیں کتابوں میں پڑھی ہوئی تھی نا، کتابوں میں، لوگ کہتے ہیں وہ لوگ گزر گئے، کتابوں میں تھے۔ میں نے کہا تم نے کتابوں میں پڑھا ہے؟ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں تم نے ولی غوث کتب کتابوں میں پڑھے ہیں؟ ہم نے انہیں دیکھ کے جب کتابیں پڑھی ہیں تو پتہ چلا ہے جو صفتیں کتابوں میں لکھی ہیں وہ تو ہم نے پہلے دیکھ لی ساری، ہم نے انہیں دیکھ کے پتہ چلا ہے کہ یہ بابے ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے، انہیں دیکھ کے پتہ چلا یہ والے لوگ۔ فرماتے ہیں صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے بحر شریعت میں فقہ حنفی کا انسائیکلوپیڈیا، اس کے اندر لکھا تھا کہ سجدے میں جب جائے نا تو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جانا چاہیے، سجدے میں جب انسان جائے تو پہلے گھٹنوں پھر ہاتھ رکھنے چاہیے۔ تو صدر الشریعہ کہتے ہیں بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ پہلے سیدھا گھٹنا زمین سے لگے پھر دوسرا لگے، یہ افضل ہے۔ تو کہتے ہیں ہم بھی مفتی تھے، ہم نے بھی پڑھا ہوا تھا، پڑھایا ہوا تھا سب لوگوں نے، لیکن کہتے ہیں جب اس کی شکل عملی طور پہ دیکھی تو اس وقت دیکھی جب ہم نے حضرت مفتی صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جب حضرت تاج الشریعہ کو نماز پڑھتے دیکھا تو مسئلے کی سمجھ آئی کہ مسئلہ بتانے والے اور ہیں، سمجھانے والے اور، دین بتانے والے اور ہیں اور عمل کر کے دکھانے والے اور ہیں۔ کہتے ہیں وہ جب گئے نا سجدے میں تو انہوں نے سیدھا گھٹنا زمین پہ پہلے رکھا، دوسرا بعد میں رکھا۔ تو کہتے ہیں جب انہوں نے یہ کام کیا تو پھر ہمیں بحر شریعت یاد آئی، پھر ہمیں یاد آیا کہ یہ تو افضل طریقہ ہے۔ میرے بھائی اس شخصیت کے، میں تھوڑا سا اپنی زندگی میں سمجھ لیں کہ کچھ ایسی طبیعت تھی کہ میری نظر میں کسی شخص کا چڑھنا بڑا مشکل تھا۔ ہماری نظر میں ذرا کم ہی کوئی شخص چڑھتا ہے اور ڈر بھی لگتا ہے، ہمارا ذرا انتخاب تھوڑا سا نا سخت ہے، منتخب کر کے ہم ایسے دل نہیں دیتے، ہم ذرا سوچ سمجھ کے دل دیتے۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولیاء اللہ کی جو صفتیں بیان کی، جو چیزیں بیان کی، تو وہ تھوڑی تھوڑی پڑھ بیٹھے تھے، تو ہم ذرا سوچتے تھے کہ ہمارے معیار پہ کوئی پورا اترے تو اس کے قریب جائے نا، ایسے تو نہیں نا ہر جگہ دل دے دینا۔ تو وہ سوچا کرتے تھے کہ یہ چیزیں پڑھ لی ہیں تو اب کیا کریں۔ میں نے حضرت کو 90 کی دہائی میں دیکھا، بس پہلی نظریں لوٹ لے ماہی تیرے یہاں ہار شنگارا، بات ختم ہو گئی پہلی نظر میں۔ اور یہ جو نظر ہے نا یہ اپنی صفت رکھتی ہے ایک، بزرگ فرماتے ہیں جب بندے کے اندر معصومیت ہوتی ہے تو اس کے چہرے پہ بھی نظر آتی ہے، جن کے اندر معصومیت نہیں ہوتی ان کے چہروں پہ بھی معصومیت کو نہیں سمجھ آئی آپ کو، تبھی تو آپ آنکھیں بند کر رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی سمجھ آئی ہوتی تو آنکھیں کھل جاتی۔ جس کے اندر معصومیت ہوتی ہے اس کے باہر بھی، اور اگر اندر نہ ہو تو منہ سے کچھ جلدی معصوم بنے تو اس سے بنا، یہ پکی بات ہے، یاد رکھ لیں۔ اس کی دلیل میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رات کو تہجد پڑھے سویرے اس کا چہرہ ہی بتا دیتا ہے کہ اس نے تہجد پڑھی ہوئی ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں 4 بجے اٹھا تھا میں نے تہجد پڑھی۔ اور میرے نبی پاک نے بخاری میں اللہ کے ولی کی علامت بیان کی، فرمایا ولی کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے،
چہرہ دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. اس کے چہرے کا حسن، تقوی، پرہیزگاری. میرے حضرت کا چہرہ ایسا ہے کہ خالی وضو کر کے، خالی امامہ باندھ کے، وضو کر کے امامہ باندھ کے کبھی بریلی کی گلیوں میں نکلے نا تو ہندو چہرہ دیکھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں یار یہ کوئی انسانوں کا چہرہ تو نہیں لگتا، یہ تو کوئی دیوتا ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے جو اتر آیا. بات کریں تو معصومیت کے پھول جڑتے ہیں. ان کے لب و لہجے سے یوں ہے جیسے اس شخص کے لفظوں نے بھی وضو کیا ہے، جیسے اس کی باتیں بھی طہارت کر کے آئی ہیں، جیسے اس کے جملوں کو بھی کسی نے کستوری لگا دی ہے. یہ شخص چلتا ہے تو زمین بھی اٹھ کے کہتی ہے ذرا ٹھہر جا، میں کھل کے پیر تو چوم لوں. لگتا ہے کہ دھرتی رک رہی ہے، زمانہ آوازیں دے رہا ہے، لوگ پیچھے بھاگ رہے ہیں. پتہ نہیں کون لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ یہاں وہ بیٹھے ہوئے. ہم نے دیکھا یہاں جہاں وہ ہوتے ہیں وہاں محفل ہوتی ہے، جہاں وہ ہوتے ہیں وہاں انجمن ہوتی ہے. خدا جانے کتنا ان کے وجود کو میٹھا لگا ہوا ہے کہ شہد بانٹنے والی مکھیاں پلٹ پلٹ کے انہی کا طواف کرتی دکھائی دیتی ہیں. لاکھوں کے مجمع میں منفرد نظر آتے ہیں، ہزاروں میں نرالے دکھتے ہیں. چہرہ لوگ دیکھتے جاتے ہیں اور رسول اللہ پہ درود پڑھتے جاتے ہیں. یہ رنگ ہم نے، یہ جلوہ ان کا دیکھا، یہ انداز دیکھا. پھر ہمارے زمانے میں تقوی کا معیار یہ رہ گیا ہے کہ ممبروں پہ بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں فلانا بھی غلط ہے، فلان بھی غلط ہے، فلانا سنت پہ عمل نہیں کر رہا، فلانا. بعد میں دیکھتے ہیں بڑے آستانے کا صاحبزادہ ہے تو خیر صلاح ہے، وہ فلاں جگہ کے مولوی صاحب ہے بڑی مسجد کے تو کوئی نہیں، ان کو معافی دے دو، چھوٹا آئے گا تو قابو. حضرت ایسا نہیں کرتے. حضرت کا یہ مزاج نہیں. کراچی میں کانفرنس ہو رہی تھی، ابھی تک میں آپ کو چشم دید باتیں بتا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کامل ولی ہوتا ہے اللہ اسے روح عطا کرتا ہے. جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا. بس سمجھ جاؤ اس بات کو، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ساری دنیا سے ڈرتا ہے. اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی اور سے. اور اس کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں جو رب سے ڈرتا ہے پھر دنیا اس سے ڈرتی ہے، پھر لوگ اس سے ڈرتے ہیں، پھر اس کا روب طاری ہو جاتا ہے، پھر تنتنا دبدبا اللہ اسے عطا کرتا ہے. میرے بھائی کراچی میں کانفرنس تھی، بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے. مشائخ کانفرنس تھی. بغداد شریف کے سجادے آئے تھے. کہاں کے؟ بغداد کے سجادے. پیر خانہ بھی ہے، غوث اعظم کی اولاد بھی ہے. ان کو سجادگی پہ بٹھایا گیا لیکن چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں تھی. پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے، ٹائی لگائی ہوئی ہے، اور وہ تشریف لائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سید سے جب تک کفر نہ ہو قابل تعظیم ہے، لیکن اس کو نصیحت کرنے کی اجازت ہے دین میں. نصیحت کرنے کی گنجائش ہے، اس کو سمجھانے کی گنجائش. کراچی کانفرنس ہو رہی ہے، کھچا کھچ حال پڑا بنا ہوا. کسی مولوی کو یاد نہیں آیا کہ انہیں بھی کہنا ہے کہ جناب آپ کے بڑوں کا طریقہ کچھ اور ہے، انہیں بھی سمجھانا ہے، ان کو بھی بتانا ہے. کسی کو خیال نہیں آیا. حضرت جب اس سٹیج پہ گئے تو کلین شیو صاحب زیادہ دیکھا، ٹائی دیکھی، باقی تعریفیں کر رہے تھے. شہزادہ غوث الورا، نور دیدہ غوث اعظم. حضرت سیدھے ان کے پاس گئے اور جا کر کے ٹائی سے پکڑا اور بڑے ادب کے ساتھ فرمانے لگے حضور یہ جو آپ نے حلیہ اختیار کیا ہے یہ آپ کے گھر کا طریقہ نہیں، یہ آپ کے گھر کا طریقہ. او بھائی دیکھی جائے گی، جو تانا دے گا اس کو دیکھ لیں گے، دیکھا جائے گا جو بعد میں بات کریں گے. لیکن ہم رسول اللہ کے نوکر ہیں، ہماری پہلی ڈیوٹی رسول اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا ہے. یہ پیغام ہے میرے حضرت صاحب کا. فرمایا او جناب یہ جو آپ نے حلیہ اختیار کیا یہ آپ کے گھر کا طریقہ نہیں، ہم لوگ تو غلام ہیں، آپ نسل ہیں. آپ کی داڑھی سب سے اچھی ہونی چاہیے تھی، سنت کا لبادہ سب سے زیادہ آپ پر جچنا چاہیے تھا. وہ شہزادے تھے غوث پاک کے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے زندگی میں کسی شخص کی نصیحت نے اگر میرے دل اور روح پہ اثر کیا تو حضرت تاج الشریعہ ہے. میرے دل اور روح پہ گھر کر گئی ہے ان کی نصیحت. اور کہنے لگے انشاءاللہ اب داڑھی بھی پوری رہے گی، لباس بھی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق آئے گا.
یہ انداز ہے ان لوگوں کا سمجھانے کا. جب تقویٰ پرہیزگاری ہوتی ہے تو پھر انسان کسی سے پھر اس کو کوئی ڈر ہی نہیں، کسی کا کوئی خوف نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بصیرت کی روشنی انہیں عطا فرمائی، یہ کمالات دیے. میرا تو کلیجہ پھٹ رہا ہے اور میرا تو دل کر رہا ہے کہہ دوں بہت ساری چیزیں، کہہ گزروں، پر کیا کریں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہیں نہیں جا سکتی. اللہ کرے آپ سمجھنے والے ہوں، آپ کا ہوش قائم ہو تو ویسے ہی آپ سمجھتے جائے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اشارے اور لفظ سمجھ جاتے ہیں. جب انسان اس مقام پہ آتا ہے نا کہ وہ صرف دین کی پرواہ کرتا ہے، کسی اور شخص کی پرواہ، جب اس مقام پہ وہ پہنچتا ہے تو پھر میرے نبی پاک نے فرمایا العلماء وراثت الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں. پھر فرمایا ہے کہ یہ علماء ان کے پاس میری وراثت ہے. جو پیسے دے کے بدل جائے، بڑی گاڑی دے کے بدل جائے، مولوی کی داڑھی پوری نہ ہو تو وہ مصلے پہ کھڑا نہ ہو سکے اور پیر کی جتنی مرضی ہو اس کے ہاتھ چومے جائے، یہ پھر مسئلہ ان لوگوں کے ہاں نہیں آتا. حضرت کا تقویٰ، بصیرت، پوری دنیا میں حق کا ڈنکا بجایا انہوں نے، پوری دنیا. اگر یا رسول اللہ کہا ہے تو پھر جس نے نبی پاک سے بغاوت کی اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے. پھر جہاں جہاں حضور کی بے ادبی کا کسی نے نقطہ بھی لگانے کی کوشش کی، خنجر رضا لے کے انہوں نے گردن کاٹ کے رکھ دی اس ظالم کی. بڑی مخالفت کی لوگوں نے. اہل حق کی مخالفت ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، لیکن انہوں نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی. پھر اللہ نے انہیں کرامت کا نور بھی عطا فرمایا. یہ بڑی دیر کے بعد ملتا ہے، یہ آخری درجہ ہوتا ہے. میں نے خود دیکھا ایک بوڑھے شخص آئے، کہنے لگے حضور میرا بیٹا نظر و بینائی سے بڑا، میں اس وقت بریلی شریف میں تھا. کہا جناب میرا بیٹا معذور ہے، اس کو نظر نہیں آتا، تکلیف ہے، پریشانی ہے، آزمائش ہے، حضور دعا کر دے، مہربانی فرمائیں. حضرت نے کہا اللہ مہربانی کرے گا. صبر کی تلقین کی. وہ کہنے لگا نہیں حضور میرا ایک ہی سہارا ہے، مہربانی فرمائیں. پھر دوبارہ اس کو صبر کی تلقین کی، 2 3 4 دفعہ. اس بوڑھے نے جب بات کی، حضرت نے تلقین کی تو اللہ کے بندے بڑے نرم مزاج ہوتے. وہ بابا رونے لگا، حضور ایک کی بیٹا ہے، مہربانی ہو جائے. فرمانے لگے ایک وعدہ تو کرے گا؟ کہا حضور کروں گا. فرمایا اسے اللہ رسول کا دین پڑھائے گا؟ کہا پڑھاؤں گا. تو حضرت نے اس کو تھپکی دی، ماتھا چوما، چہرے پہ ہاتھ پھیرا. وہ کہنے لگا چل چل ٹھیک ہے تیرا کام ہو گیا، اب نکل چل، ہم نے کوئی کرامت دکھا کے کمپنی کی مشہوری نہیں کرنی، چل بابا باہر چل. بابا جی جیسے ہی باہر نکلے تو بابا جی نعرے لگانے لگے، کہنے لگے میں کہتا تھا غوث پاک کی بڑی کرامت ہے، میں کہا کرتا تھا معین الدین غریب نواز ہے، ادھر آ جاؤ، ان کا ایک جانشین یہاں بھی بیٹھا ہوا ہے، پلٹ کے دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح. کہنے لگے میرے بیٹے کی آنکھیں تو اللہ نے سب سے زیادہ روشن فرما دی. حضرت نے کرامت تو، اور بزرگ فرماتے ولی کی اصل کرامت نہیں ہوتی، اصل تو اس کی استقامت ہوتی ہے. زندگی ساری ڈٹ کے گزار دی، بڑے طوفانوں کا اکیلے مقابلہ کیا، بڑے بڑے طوفانوں. انڈیا کا وزیر اعظم ملنے آیا، لیکن اس نے بابری مسجد اس وقت شہید کی تھی. ملنے آیا، آپ فرمانے لگے تو رسول اللہ کے دین کی مخالفت کرے اور میں تجھے ملوں؟ فرمانے لگے میں اپنے نبی کا نوکر ہوں، تیرے ساتھ ملاقات کا کیا مطلب؟ اور میرے دل میں اس وقت خیال آیا تھا جب میں نے یہ خبر سنی، میں نے کہا حضرت اسے کہتے ہوں گے جو غوث اعظم سے ملنے والا ہو تجھے کیوں ملے گا؟ جو حضرت اجمیری سے رات کو ملنے والا ہو تجھے کیوں ملے گا؟ کیا ضرورت ہے تجھے ملنے کی؟ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو خاطر میں نہیں لائے. لوگوں نے آ کے کہا حضرت حکمت پہ چلیں، حکمت پہ، وہ دیکھ لے یہ دیکھ لے. فرمایا نا، رستے 2 ہیں، ایک عزیمت کا، ایک رخصت کا. ہم وہ والا رستہ اختیار کریں گے جس میں اللہ افضل جہاد کا ثواب عطا فرمائے، اس میں بڑے مجاہد بنیں گے، بڑے. یہ کمال ہے. میں نے کہا اللہ اپنے ولیوں کو روک دیتا ہے. کچھ عرصہ پہلے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، MBBS ڈاکٹر ہیں، ہندوستان کے، حضرت صاحب کے مرید ہیں، میرے پیر بھائی ہیں. وہ کہتے ہیں میں حضرت صاحب کے ساتھ حج کرنے گیا، میرے بال بچے بھی ساتھ تھے، تو حضرت کی نظر ظاہر کافی، اب ظاہری طور پر، ورنہ تو اللہ نے انہیں بصیرت کی آنکھیں عطا فرمائی ہوئی، ظاہری طور پر نظر مبارک کچھ کمزور ہے. طبیعت بھی بڑی زیادہ محنت کی انہوں نے، سالوں میں صدیوں کا کام کیا دین کے لیے. میرے جیسے کئی انہوں نے ایسے نوکر تیار کیے جو کئی تھوڑی بیٹھ کے دین کی نوکری کر رہے ہیں. کئی
اور ان میں سے سب سے نکما میں ہوں. باقی جتنے بھی آپ کو حضرت کے غلام ملیں گے وہ بڑے بڑے ملیں گے. ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں, بڑے بڑے ملیں گے, بڑے بڑے. اور ہماری یہ خوبی ہے کہ چلو ہمارا نام تو آتا ہے نا ان کے غلاموں میں, اور یہ اعزاز ہے, یہ اعزاز ہے.